السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عبدالرحمن اور آپ سب کو وائس آف مکی مدین چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے ایک مسلمان بھائی ذیشان حیدر ہیں اور آج ان کے ایک سوال کا میں جواب دوں گا۔ آج کی یہ ویڈیو مومن کے ایمان کی بیس کے اوپر بھی مبنی ہے، اس وجہ سے اسے مکمل واچ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی ذیشان حیدر، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن بھائی، میں اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ جی بھائی، اب آپ سوال کریں اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں اس کا جواب دوں گا۔ عبد الرحمن بھائی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ شہادت کا اقرار اولین شرط ہے۔ بھائی، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے گواہی طلب کی ہے کہ کوئی خدا نہیں مگر اللہ اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ بھائی، آپ یہ بتائیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ عبادت کے لائق ہے؟ اس بارے میں آپ مجھے تفصیل سے بتائیں۔ میرے بھائی ذیشان حیدر، مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ آپ نے اس بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے مجھے سوال کیا ہے، کیونکہ عموم لوگ اسے نہیں سمجھتے۔ ہمارے ہاں بس یہ باپ مسلمان ہے تو بیٹا بھی مسلمان ہے، باپ ہندو تو بیٹا بھی ہندو۔ اگر باپ جو بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے بیٹا وہی مذہب اٹھائے گا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ بیٹا اس سے مختلف جائے، اگر جاتا ہے اس سے رشتہ منقطع کر لیا جاتا ہے، تعلق ختم کر لیا جاتا ہے۔ انگریز ممالک میں اکثر ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو گیا ہے تو کون ہے کیا لگتا ہے ہمارا کوئی چھیڑ دیکھتے نہیں ہے، اپنی مرضی ہے۔ اگر وہ کوئی ہوتے ہیں جو آپس میں ملتے ہیں، لیکن عموماً ایسے کرتے ہیں کہ تم کون ہے ہم کون ہیں۔ اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو ہو جاؤ، ہم اپنے مذہب سے تعلق رکھنا اچھے لگتے ہیں، ہمیں یہی ٹھیک ہے، ہم اپنے مذہب سے تعلق رکھیں۔ پر مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ آپ نے اس بارے میں مجھے سوال کیا ہے، کیونکہ عموماً مسلمان ہیں ہاں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ دراصل حقیقت میں مسلمان ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ گواہی دو کہ میرے ساتھ کوئی خدا نہیں۔ بھائی میرے پاس سٹارٹنگ پہ تو ٹھیک رہے ہیں، کلمے کے باقی حصے کی بات تو بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے گواہی دو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے بھائیو گواہی دو، لیکن یہاں پہ گواہی کا مطلب سمجھتے نہیں ہیں آپ۔ میرے بھائی میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ آپ کا کسی سے جھگڑا ہو گیا، سپوز کریں آپ عدالت میں ہیں، جج آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اپنی دلیل لکھ دی، آپ کے جو حریف ہے، آپ کے جو مخالف دشمن ہے آپ کا ادھر ہے، تو اس نے اپنی دلیل دے دی۔ تو یار یہ بات سوچیں کہ کیا وہ آپ سے ثبوت نہیں مانگے گا؟ کہ آپ کی بات سن کر ہی صرف فیصلہ دے دے گا وہ؟ میرے بھائیو وہ ضرور آپ سے پروف مانگے گا، کہ کہے گا کہ مجھے پروف تو دو جسے میں مانوں کہ تم سچے ہو یا تم سچے ہو۔ ایسے ہی اللہ کے حضور بھی ہے، اللہ نے بھی کہا کہ مجھے پروف دو، لیکن ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھیں اور اپنے معاشرے میں دیکھیں اور بتائیں کہ کتنے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں کمنٹ مجھے چاہے نہ کیجیے، لیکن اپنے بارے میں سوچیں اور معاشرے کے بارے میں سوچیں۔ میرے بھائیو اس بات پہ توجہ کریں، اپنا ایمان پختہ کریں۔ اور آگے میرے بھائی ذیشان حیدر کی بات ہے کہ پروف کریں کون خدا ہو سکتا ہے یا کون خدا نہیں ہو سکتا۔ کلمہ شہادت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا ہے کہ گواہی دو کہ کوئی خدا نہیں۔ اس کے اندر ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ خدا ہونے کے لیے کون سی ہمیں اس کے اندر خوبیاں اگر ملے تو ہم اسے خدا کہیں۔ کوئی خدا نہیں، پہلے ہم نے اس بات کو پروو کرنا ہے۔ اس معاملے میں ایتھیسٹ بننا پہلے ہمیں پڑے گا۔ مسلمان بننے کے لیے پہلے ایتھیسٹ بننا پڑے گا، جو کہ سائنس سے پروو چیزوں کو ہی مانتے ہیں۔ ایتھیسٹ کہتے ہیں یہ دنیا ہر چیز یہ سائنٹیفکلی خود ہی وجود میں آئی ہے۔ میرے بھائیو اگر ہم اپنے چاروں طرف اطراف دیکھیں اور ہمیں معلوم ہوگا کہ جو بھی چیزیں ہمیں اب نظر آ رہی ہیں کسی نہ کسی نے تو بنایا ہے، کیسے نہ کیسے تو بنایا ہے۔ یہ بھی بات سوچیں کہ کیا کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو دنیا کو بنایا ہو جس نے؟ اگر ہمیں ہر چیز یہاں پہ دیکھی اس کا کریٹر مل رہا ہے، کیا اس کا کریٹر نہیں ہوگا؟ وہ جو کریٹر ہوتا ہے اس نے جو چیز بنائی ہے کیا وہ اس کے بارے میں مکمل جانتا نہیں ہوتا کہ یہ کیسی ہے یہ کیسی ہے؟ بھائیو یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا مسلمان ہونے کے لیے کہ کوئی خدا نہیں ہے، ایتھیسٹ پہلے بننا پڑے گا۔ اور آگے میں بات کرتا ہوں کہ خدا میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے۔ ویسے اس کے اوپر میری ایک پہلے بھی ویڈیو بن چکی ہے، اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ سے جا کے واچ کیجئے۔ میرے بھائی ذیشان حیدر آپ بھی اسے واچ کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور میں تھوڑا سا حصہ اس کا میں بیان کرتا ہوں۔ ہمیں اسے کوئی خدا ماننا چاہیے جس کے اندر یہ خوبی ہوں گی میں جو بتانے جا رہا ہوں۔ پہلی خوبی تو ہے کہ اس کا جو ہے جسم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بھی جسم رکھتا ہے تو وہ اس کا محتاج ہوتا ہے، اسے اس کی وجہ سے نقصان، اس کی وجہ سے اس کے موت آتی ہے۔ ہم انسان، ہمارے پاس جسم ہے، ہم مریں گے، ہے حقیقت ہے۔ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا وہ بھی مرے۔ نمرود کو دیکھ لیں، فرعون کو دیکھ لیں،
تھے ہمیں کہتے تھے ہمیں خدا کو، پر کیا حشر ہوا ان کا؟ میرے بھائیو اسی طرح جس کا جسم ہوگا وہ خدا بننے کے لائق ہی نہیں، وہ عبادت کے لائق نہیں، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، اسے کبھی موت نہ آئے۔ تیسری بات، وہ دنیا کو، نظام عالم کو ایک لہ سے یعنی کہ ایک خاص نظم و ضبط سے چلائے، یہ ایک خوبی ہوگی۔ اگلی خوبی، وہ کسی بھی چیز کو بنانے میں، اسے بنانے کے بعد اسے قابو کرنے میں، اس پہ احکام لاگو کرنے میں یا احکام دینے میں ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے کہ اسے کسی کی ضرورت ہو، وہ کسی کا اس معاملے میں محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، اسے نہ ہی اونگ آنی چاہیے نہ ہی نیند، کیونکہ اگر کسی کو اونگ، بھائی میرے بھائی اسی کو آتی ہے جس کا پاس جسم ہو۔ نیند آتی ہے انسان کی، جیسے کہ موبائل کی بیٹری چارج ہوتی ہے، انسان کی بھی ایک لحاظ سے نیند چارجنگ ہے، اور جیسے اس کے بعد الارم آتا ہے کہ آپ کی بیٹری لو ہو چکی ہے، اسی طرح سے انسان کے لیے کہ تمہاری بیٹری بس لو ہو رہی ہے اور تم سو جاؤ، چارج ہو لو، صبح اٹھو گے ترو تازہ ہوگے اگر نیند پوری ہوئی۔ میرے بھائی ایسا ہی ہے، اگر کوئی نیند میں ہوگا، سو گیا ہے کوئی، اسے باقی دنیا سے وہ بے خبر ہو جاتا ہے، باقی دنیا سے وہ بے خبر ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت اگر کوئی اسے دعا مانگے تو وہ کیسے سن پائے گا؟ پہلی بات، جسم کے اندر وہ قید ہے، دوسری بات اسے نیند اور اونگ آ گئی ہے، اب تو وہ خدا ہونے کے لائق ہی نہیں، اس کے اندر محتاج ہی ہے، وہ خمی میں مبتلا ہے۔ خدا کہنے کے لیے اس میں یہ خوبیاں کا ہونا ضروری ہے۔ میرے بھائی اگلی خوبی، وہ وقت کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ اکثر ہم اس بات میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ وقت کی لڑی سے، وقت کی رسی سے، وقت کے قابو سے وہ آزاد ہو، بلکہ وہ وقت کو قابو کر سکے، وہ جانتا ہو کہ کیا ہو گیا، کیا ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ آپ میری ویڈیو کو واچ کر لیجئے گا، میں نے اس میں ذرا کافی ڈیٹیل سے بات بتائی ہوئی ہے، آپ اسے واچ کیجئے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور آگے بات کرتے ہیں کہ ہم کیسے پروو کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی خدا ہے۔ میرے بھائیو، جب بھی میں ایتھیسٹ کی بات کرتا ہوں تو میں انہیں کنگریچولیٹ ضرور کرتا ہوں، کیونکہ یہ مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلا حصہ، قاعدہ، یہ اس کو فالو کرتے ہیں، اسے مانتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرے بھائیو، یہ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، اس وجہ سے میں انہیں کنگریچولیٹ کرتا ہوں بھائیو۔ اور اب میں اپنے بھائی ذیشان حیدر کا جو سوال تھا اسے مکمل کروں گا انشاءاللہ، کہ کیسے میں پروو کروں کہ خدا جسے ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی حقیقی خدا ہے۔ اور کوئی اس جیسا نہیں۔ بھائیو پہلی بات ہے کہ جو میں نے خوبیاں بتائی ہیں پہلے، وہ اور خداؤں میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ ہندو، ان کی جو اصلی کتابیں ہیں، ان کی جو موسٹ پیریڈ ہیں، یعنی کہ جو ان کے خدا کی طرف سے انہیں نازل ہوئی ہیں، ان کے اندر کہیں نہیں لکھا شیو، رام یا پھر کسی اور سیتا، پتہ نہیں کتنے بھگوان بنائے ہوئے ان کی پوجا کی جائے۔ حالانکہ انہوں نے، ان کی جو ہسٹری ہے نا، جن کے بھگوان کی بات کرتے ہیں، یہ بدترین بے حیائی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ہمارے اسلام کے اوپر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان لگاتا ہے کہ یہ ہمیں بے حیائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، حالانکہ بالکل بھی غلط ہے یہ بات۔ ان کی اپنی جو ہیں کتھائیں، ان کے اندر بے حیائی بھری ہوئی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں، انشاءاللہ اس کے اوپر میں مزید ویڈیو بناؤں گا۔ بائبل میں کسی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، حالانکہ گوسپل آف جون ہی میرے خیال سے اس کے اندر کہا ہے کہ میرا باپ مجھ سے بڑا ہے، میرا باپ سب سے بڑا ہے۔ اور حالانکہ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں کہ آخری نبی آئے گا اور وہ اللہ کے احکام دے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے احکام میرے نہیں، میرے الفاظ میرے نہیں، یہ میرے باپ کے ہیں، خدا کے ہیں۔ یہاں پر باپ کا لفظ ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں پورا ایکسپلین کروں گا، درست کی راہ کی طرف لاؤں گا آپ کو۔ اس ویڈیو میں فی الحال جو ہمارا موضوع ہے میں اس کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی خدا ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، ہم مسلمان مانتے ہیں، لیکن بات ہے کہ ہم کیسے پروو کریں کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی؟ میرے بھائیو، جو کریٹ کرتا ہے جس چیز کو، وہ اس کے بارے میں مکمل جانتا ہوتا ہے، اس کے میکینزم جانتا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میں قرآن مجید جو کہ اللہ کے ہی الفاظ ہیں، انہی سے میں پروو کروں گا۔ اگر کوئی ایتھیسٹ ہو تو ہم اسے، اگر ہم کہیں کہ بتاؤ یہ کیسے دنیا بنی، تو وہ کہے گا بگ بینگ کے ذریعے، بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا اسپیس کے اندر، پھر جا کے یہ کائنات وغیرہ بنے تھے۔ اسی وجہ سے بھائیو میں اسے پھر سوال کروں گا کہ بتاؤ تمہیں کب پتہ چلا؟ وہ وقت بتائے گا 100 200 300 400 سال پہلے، لیکن پھر میں اسے کہوں گا آپ کو بس اتنی دیر پہلے پتہ چلا ہے۔ لیکن ہمارے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1400 سال پہلے، اس سے بھی پہلے بیان کر دیا ہے کہ بگ بینگ کے ذریعے ہوا ہے۔ کیسے ہوا وہ اب میں انشاءاللہ، اس کی ایک آیت ہے قرآن مجید کی، سورہ انبیاء آیت نمبر 30۔ میرے بھائی ذیشان حیدر، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس آیت کی
تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کافروں نے نہیں خیال کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ میرے بھائی ذیشان حیدر، آپ نے جس ورس کی ابھی تلاوت فرمائی ہے، اس ورس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ آسمان اور زمین جو تھے یہ آپس میں بند تھے تو میں نے انہیں کھولا۔ اس کے اندر ہم اگر لا آف کنزرویشن آف انرجی دیکھیں، جتنی انرجی پہلے لگی ہوگی اتنی ہی انرجی بعد میں ریلیز بھی ہوگی۔ اسی لحاظ سے اگر ہم آج کی اس دنیا کو دیکھیں اسے دبانے کی تو کتنی مشکل ہے، تو یعنی کہ اگر ہم مثال کے طور پہ سپوز کریں کہ یہ دب گئی ہے، حالانکہ کوئی ابھی تک دبا نہیں پایا، تو سوچیں جب اسے ریلیز ہوگی انرجی تو کیا یہ دھماکہ حد سے زیادہ بڑا نہیں ہوگا جس کے اندر سب کچھ تباہ نہ ہو جائے؟ میرے بھائیوں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بگ بینگ کی بات کی ہوئی ہے۔ بگ بینگ تھیوری جو دیتے رہے ہیں کافر، جو انگریز دیتے رہے ہیں، یہ اس کی بات کی ہے اس ورس کے اندر کہ بگ بینگ کیسے ہوا، بگ بینگ ہم نے کیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں تو پانی کے بارے میں بات کی کہ ہر جاندار چیز میں پانی پایا جاتا ہے۔ اگر آج بھی ہم دیکھیں کوئی بھی جاندار چیز ہے، اٹھا کے اسے جہاں سے مرضی زمین کی گہرائیوں سے یا پھر فضا میں اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھ لیں یا پھر کسی انسان کو دیکھ لیں، اگر آج بھی ہم اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، اس میں خون پایا جائے گا، اس کے اندر واٹر پایا جائے گا، خون کے اندر بھی واٹر ہے۔ اگر انسان کا واٹر سارا ختم کر دیا جائے، اس کا جو وزن ہے حد سے زیادہ گر جائے گا۔ بھائیو، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انسان جو ہے ہر جاندار جو کہ اس فانی دنیا میں ہے، ہر شے میں پانی ہے۔ اور ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر پانی کے کوئی جاندار ہو، یہ ناممکن ہے میرے بھائیوں کہ بغیر پانی کے کوئی جاندار چیز ہو۔ اس ورس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بگ بینگ کے بارے میں بھی بتا دیا، اور یہ بھی ہمیں بتا دیا ہے کہ ہر جاندار چیز میں پانی پایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ کیا تم ابھی مان نہیں لاؤ گے میری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی؟ اور میں پھر اس عتیق سے سوال کروں گا کہ بتاؤ تم شیپ آف ارتھ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میرے بھائیو، یہ ویڈیو ایک مسلمان کے لیے خاص طور پہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اس وجہ سے اسے مکمل واچ کریں۔ تو وہ کہے گا کہ پہلے ہمیں لگتا تھا کہ ارتھ جو ہے اس کی شکل گول ہے، لیکن اب ہمیں بعد میں پتہ چلا ہے کہ ارتھ کی شکل مکمل طور پہ گول نہیں ہے، یہ ذرا پچکی ہوئی ہے تھوڑی۔ تو اس کے بارے میں پھر میں کہوں گا کہ تمہیں بعد میں پتہ چلا ہے، لیکن ہمارے قرآن کے اندر یہ پہلے ہی ہمیں بتا دیا گیا تھا، 1400 سال پہلے تقریباً ہمیں پہلے ہی اس سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ شکل کیا ہے ارتھ کی۔ سورۃ النازعات آیت نمبر 30، والارض بعد ذالک دحاہا۔ اس ورس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور بعد میں پھیلایا دنیا کو میں نے، اور بعد میں پھیلایا زمین کو میں نے۔ دحاہا دراصل اگر عربی لحاظ سے ہم دیکھا جائے تو اس کا مطلب مکمل طور پہ گول نہیں، انڈے کی ماں تھوڑا سا پچکا ہوا، تھوڑا سا اوول شیپ ہے ارتھ۔ یہ بات بھی ہمیں قرآن مجید کے اندر واضح بتا دی گئی، اور سائنس نے اسے بعد میں پروو کیا ہے۔ یہاں سے بھی یہ بات پکی ہے، یہاں سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ دنیا بنائی۔ اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتا تو میں اسے بعد میں اگلا سوال کروں گا۔ میرے بھائی، اگر میں اسے سوال کروں کہ مجھے بتاؤ کہ چاند کی چاندنی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، سورج کی روشنی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، تو کہے گا کہ ہمیں پہلے لگتا تھا کہ چاند کی روشنی اس کی اپنی ہے، لیکن بعد میں ہم نے تحقیق کی، ہم نے ریسرچز کی ہیں، تو پھر ہمیں معلوم ہوا نہیں جی، چاند کی روشنی اس کی اپنی نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی سے، سورج سے ریفلیکٹڈ لائٹ لیتا ہے۔ تو پھر میں اسے کہوں گا کہ یہ تمہیں بعد میں پتہ چلا ہے، لیکن ہمیں پہلے ہی پتہ تھا، تقریباً 1400 سال پہلے جب سائنس نے دریافت کیا، اس سے پہلے ہمیں بات معلوم تھی کہ سورج اس کی روشنی حاصل کرتا ہے چاند، اور چاند جو ہے پھر ہمیں روشنی دیتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے؟ اب میں وہ بتاتا ہوں میرے بھائیو آپ کو۔ میرے بھائی ذیشان، اس کے بارے میں جی قرآن مجید کے اندر سورۃ الفرقان آیت نمبر 61 کے اندر کہا گیا ہے، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے بنائے آسمان میں برج اور ان میں چراغ رکھا اور چمکنے والا چاند۔ میرے بھائیو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک چراغ رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ایک رکھا ہوا ہے چاند۔ اس کے اندر پہلے لفظ برج بھی آیا، اکثر کہتے ہیں کہ آسمان کے حصے ہیں، اور اکثر کہتے ہیں کہ آسمان کے حصوں کے بارے میں نہیں ہے یہ،
یہ مختلف ستارے ہیں، ایک کچھ اور چیز ہے، اس کے بارے میں فی الحال مجھے علم نہیں اتنا۔ اگر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف رجوع کریں تو اس کی طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ آسمان کے اندر ایک چراغ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہرگز یہ نہیں کہا کہ کوئی سورج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ آسمان میں کوئی سورج ہے، یعنی کہ سورج جو چراغ ہے جسے ہم سورج کہتے ہیں وہ ایک نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہیں۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں پہ گلیکسیز بہت زیادہ ہیں، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ چاند، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ چاند بھی آسمان کے اندر رکھا ہوا ہے، اور آج کے ہم تحقیق کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاند سورس آف لائٹ انرجی نہیں ہے، یہ سورج سے لائٹ لے کے ارتھ کو پرووائڈ کرتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اور جو سورج ہے سورس آف انرجی ہے ہمارے لیے ملکی وے کے اندر، ہمارے سولر سسٹم کے اندر، وہ اس ایک نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ملٹی ورس ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہے۔ یہاں پہ آج ہم ہیں ارتھ کی بات کی ہے، یہاں سے یہ واضح ہو گیا کہ ملٹی ورس بھی ہے، یہاں سے یہ واضح ہو گیا کہ سورج اور چاند کی روشنی کے بارے میں۔ اس ویڈیو کو مزید شیئر بھی کریں تاکہ لوگ اس کے علم سے خود کو راہ حق کی طرف لے کے آئیں۔ میرے بھائی ذیشان ہے، مجھے امید ہے کہ آپ میرے جو ہوں گے آپ انہیں سمجھ رہے ہوں گے۔ اور اللہ کا یہ شکر ہے، میں بہت سمجھ رہا ہوں، آپ کی بہت کرم نوازی ہے۔ بھائی میری کرم نوازی کی طرح یہ تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو اس نے مجھے دیا، اور حکم دیا کہ تم آگے سے ڈیلیور کرو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کہا ہے قرآن مجید میں کہ جو تمہارے پاس علم ہے وہ تم آگے ڈیلیور کرو، اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم فساد کا علم آگے ڈیلیور کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے جو تمہارے پاس علم ہے، پاک علم ہے، دوسروں کو فائدہ دینے والا علم ہے، وہ آگے ڈیلیور کرو۔ میرے بھائیو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت واضح کہا ہے کہ آسمان کو میں نے محفوظ حفاظت والا بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بارش کے بارے میں بھی بتایا، سورہ الزمر، سورہ نور، اس کے اندر بتایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس بارش کے بارے میں بتایا، اس کے فائدے بتایا، ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہم اس کا کیا کرتے ہیں، ہم اس کی کھیتی کرتے ہیں۔ آسمان سے آتا ہے، چشموں میں آتا ہے، چشموں سے زمینوں میں جاتا ہے، زمین سے پھر ہم کھیتی میں جاتے ہیں، اور کھیتی کو ہم پھر کھاتے ہیں، اپنے خوراک بناتے ہیں، اور ادھر سے واٹر سائیکل ہو کے دوبارہ پانی آسمان میں جاتا ہے، اور ایسا چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن مجید کے اندر عقل والوں کے لیے واضح مکمل آیا نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ بھائی میری ویڈیوز ہیں، میں تفصیل کے اوپر ایک آگے ویڈیو میں نے اس کے اوپر بھی بنائی ہوئی ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دوں گا، آپ بھی واچ کیجیے گا، اور آڈینس سے بھی گزارش ہے کہ ویڈیو کو دیکھیے گا تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو، اور روز قیامت جب آپ سے خدا سوال کرے تو آپ بھی جواب دینے کے قابل ہوں۔ میرے بھائیو، مجھے امید ہے کہ آپ اور میرے بھائی ذیشان حیدر اس کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا، اور آئے حق پر چلیں گے، اور آپ روز قیامت جب خدا سوال کرے گا تو آپ اس کے جواب دینے کے قابل ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیو، مہربانی کر کے آپ رائے حق پہ چلیے گا، اور اس بات پہ نہ اس بات کے اوپر یقین کیجیے گا جو سنی سنائی فضول بات ہوگی، کیونکہ ہمارے ہاں بہت بڑی بات ہے ایسے ہی۔ میں اب آپ کو چھوٹی سی اینڈ پہ جاتے ہوئے ایک بات بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ایک ساتھ رہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ کا نگہبان ہو، اور اللہ ہمارا بھی نگہبان۔ بھائی ذیشان حیدر، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔